میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج مختلف ابواب کے اوپر گفتگو ہوگی، جس میں سب سے پہلے کلام جو ہے وہ صدق یعنی سچ کے بارے میں ہے۔ سچ اور سچائی کی اہمیت جو اسلام میں ہے، جو قرآن میں بیان کی گئی اور جو احادیث طیبہ میں آئی، اس کے حوالے سے کچھ وضاحت کی جائے گی۔ صدق اور سچائی جو ہے یہ قول کے اندر بھی ہوتی ہے اور فعل کے اندر بھی، یعنی آدمی کی بات بھی سچی ہو اور اس کا عمل بھی سچا ہو، دونوں اعتبار سے ان چیزوں کو صدق ہی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات بھی یہاں پر وضاحت طلب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سچ بولنا ہے اور ایک سچ کر دکھانا ہے۔ سچ بولنا تو یہ کہ آدمی بات کرے اور وہ حقیقت اور واقعے کے مطابق ہو، اور سچا کر دکھانا یہ ہے کہ آدمی جو وعدہ کرے اسے پورا کرے۔ مثال کے طور پہ بندوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں، لوگوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا کریں تو یہ اس وعدے کو سچا کر دکھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کریں تو اس وعدے کے اندر ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کون سا وعدہ کرتے ہیں؟ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، یا وہ پیدائشی مسلمان ہے اور وہ سمجھدار ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو بحیثیت مسلمان یا اسلام قبول کرتے ہوئے اس کا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا، زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس کے احکام پہ عمل کرے گا، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لائے گا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز رہے گا۔ یہ ہر مسلمان کا خدا کے ساتھ وعدہ ہے۔ اب اس وعدے میں جو اپنے آپ کو سچا کر دکھاتا ہے وہ اپنے عمل کے اندر بھی سچا ہے، اپنے ایمان کے اندر بھی سچا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگوں پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مشکل وقت میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے اس مشکل سے ہمیں نجات دے دی تو اس کے بعد ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، ہم تیری راہ میں اتنا مال خرچ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ان کا وعدہ ہوتا ہے۔ اب جب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے، یعنی ان کی مشکل ٹل گئی، ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اور اب اس کے بعد انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نیکی کی زندگی گزارنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اب اس وعدے میں اپنے آپ کو سچا کر دکھانا اب یہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہے، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کر لیا، تو یہ ہے عمل کے اندر سچا ہونا اور اپنے وعدے کے اندر سچا ہونا۔ پھر سچ کی اور صدق کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی 4 جلد میں اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق کی 6 قسمیں ہیں۔ صدق کی، سچائی کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے گفتگو کے اندر سچا ہونا۔ آدمی بات کرے
تو وہ خلاف واقع نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، یہ ہے آدمی گفتگو کے اندر سچا ہو۔ صدق کی دوسری قسم ہے نیت اور ارادے میں سچا ہونا۔ نیت اور ارادے میں سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب کوئی نیک عمل کرے تو اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، یہ اس کے نیت کا صدق ہوگا، یہ اس کے ارادے کی سچائی ہوگی کہ بندہ اپنے عمل میں ریاکاری نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے۔ سچائی کی تیسری قسم ہے کہ عزم کے اندر سچا ہونا۔ عزم، ارادہ، پختہ ارادہ۔ پختہ ارادے میں سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کو ارادہ کرے تو اس ارادے میں کوئی تردد نہ ہو، کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو۔ جیسے نیت یہ ہے کہ میں فلاں نیک کام کروں گا، اب ارادہ کیا کہ میں فلاں نیک کام کروں گا، لیکن دل کے اندر یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ ہو سکتا ہے میں نہ کروں۔ دل کے اندر ہی اس ارادے کی پختگی میں کوئی نہ کوئی رخنہ موجود ہے۔ تو یہ عزم کے اندر جو سچائی ہونی چاہیے یہ اس کے برخلاف۔ عزم کی سچائی یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے عزم کیا کہ میں اب سے کوئی نماز پوری زندگی میں قضا نہیں کروں گا، میں ہر نماز پابندی کے ساتھ حکم شریعت کے مطابق ادا کروں گا۔ اب اس عزم میں اگر کچھ تردد ہے کہ ہو سکتا کبھی چھوڑ بھی دوں، یعنی ایک تو ہے کہ معلوم نہیں اس لیے کہنا، اور ایک ہے کہ ارادے کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو کبھی کبھار چھوڑ بھی دوں گا، تو یہ عزم کے اندر سچائی نہیں ہے۔ عزم، سچا ارادہ وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو، یہ سچ کی یا سچائی کی تیسری قسم۔ چوتھی قسم ہے کہ یہ جو عزم اور ارادہ کیا، جب اس کے پورا کرنے کا وقت آئے تو اس وقت اس میں آدمی اپنے آپ کو سچا ہونا ظاہر کرے، یعنی اس ارادے پر مکمل طریقے سے عمل کر لے۔ جیسے نیت یہ کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کروں گا، نیت یہ ہے کہ اگر میری سیلری اتنی ہو گئی تو میں اس میں سے اتنی رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ بے روزگار تھا تو نیت بھی کر لی کہ اگر مجھے روزگار مل گیا اور مجھے اتنا روزگار مل گیا تو میں اس میں سے جو ہے وہ اس کا 12واں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، 12% اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اب جب اس کی تنخواہ لگ گئی، پیسے ملنا شروع ہو گئے، اب وہ شش و پنج میں ہے کہ میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں یا نہ کروں۔ اب یہ جو عمل کرنے کا وقت آیا اور اس وقت وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے، یہ ہے ارادے پر عمل کرنے میں سچا نہ ہونا۔ اور اگر واقعتاً عمل کا وقت آیا اور عمل کر دیا، نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو میں اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دوں گا، لیکن جب جان قربان کرنے کا وقت آیا تو بھاگتا پھر رہا ہے، چھپتا پھر رہا ہے، اس وقت جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اپنے عزم پر عمل کرنے کے اندر ناکام ہے، یہ اس کے اندر سچا نہیں۔ تو یہ صدق کی اور سچائی کی چوتھی قسم ہے۔ پانچویں قسم ہے کہ جو عمل کیا جائے اس عمل میں سچائی ہو، اس عمل میں سچائی یہ ہو کہ ظاہر اور باطن ایک دوسرے کے موافق ہو، جو حالت باطن کی ہے وہ حالت ظاہر کی ہو، اور جو حالت ظاہر کی ہے وہ حالت باطن کی ہو۔ اگر دل میں خشوع ہے تو پھر ظاہر کے اندر بھی خشوع ہونا چاہیے، اور اگر ظاہر کے اندر خشوع نظر آ رہا ہے تو پھر باطن کے اندر بھی خشوع ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس عمل میں صدق اور اس عمل کے اندر سچائی۔ اور چھٹی جو صدق کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ دین کے جتنے مقامات ہیں، جتنے مراحل ہیں، ان تمام مراحل میں آدمی کی سچائی ظاہر ہو جائے، ان تمام کے اندر وہ سچا ہو۔ جیسے خوف خدا ہے تو اب یہ خوف خدا کی حقیقت کو پالے، دنیا سے بے رغبتی ہے تو دنیا سے بے رغبتی کی حقیقت کو پالے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو اس محبت کی حقیقت کو پالے۔ اب اس کی تھوڑی سی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہمیں آگ سے ڈر لگتا ہے کہ ہم
آگ ہمیں جلانا دے۔ ہمارا یہ ڈرنا سچا ہے یا نہیں، یا واقعی آگ سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ اس کا صدق اور اس کی سچائی تب ظاہر ہوگی کہ جب ہمارے سامنے آگ ہو تو ہم اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھیں، اور ہم ہر اس کام سے بچیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں آگ لگ سکتی۔ ہم اپنا گھر کا گیس کھلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گیس کھلا چھوڑیں گے اور سپارکنگ ہو جائے، یا کوئی جو ہے وہ ماچس جلائے اور اسی وجہ سے آگ لگ جائے۔ ہم اپنے آپ کو بہر صورت آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم واقعی آگ سے ڈرتے ہیں، ہمارا آگ سے ڈرنا سچا ہے، اس لیے ہم ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جس سے ہر بندہ یہ سمجھ جائے گا کہ بھئی اسے آگ سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ہے کسی شے کی حقیقت کو پا لینا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی حقیقت کو پا لینا، جو صدق کا چھٹا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اپنے اس ڈر کے اندر وہ سچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ایسے ہی بچے گا جیسے آگ میں جانے سے بچتا ہے۔ اگر اس کی یہ کیفیت ہے کہ ہر گناہ اسے یوں لگتا ہے کہ یہ گناہ تو سانپ ہے جو مجھے ڈس لے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے خوف میں سچا ہے۔ اور اگر اسے پرواہ نہیں ہے، نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹتی رہے، روزہ چھوٹتا ہے تو چھوٹتا رہے، لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، پڑوسی سے تنگ ہے تو تنگ ہوتے رہے، لوگ اس کی ایذا کی وجہ سے پریشان ہے تو پریشان رہے، تو اسے نہ حقوق اللہ کا لحاظ، نہ حقوق العباد کا، نہ اسے بندوں کے حقوق کا پتہ، نہ اسے اللہ کے حقوق کا پتہ۔ اور اب اس کے باوجود اگر یہ کہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے، تو یہ اپنے اس کہنے کے اندر جھوٹا ہے، کیونکہ یہ جو صدق کا چھٹا مقام ہے وہ ہے ہی یہ کہ آدمی اس شے کی حقیقت کو پالے اور اس کا جو عمل ہے وہ ظاہر کر دے کہ واقعتاً اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ صدق کے 6 مراتب ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ لیکن ہمارا زیادہ تر جو کلام ہوتا ہے وہ زبان کے سچ کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم بات کریں تو سچ بولیں، لیکن قرآن و حدیث کے اندر لفظ صدق، لفظ صادق، لفظ صدیق، لفظ صدیقین، یہ الفاظ مختلف معانی میں آتے ہیں۔ یہ زبان کی سچائی کے بارے میں بھی آتے ہیں، اور یہ اپنے ارادے، عمل اور اپنے مقامات یقین اور مقامات ایمان کی سچائی کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں صادقین سے کون مراد ہیں؟ وہی جو اپنے عقیدے میں، اپنے علم میں، اپنے عمل میں اور دیگر چیزوں کے اندر سچے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں۔ مرد و عورت دونوں کا ذکر کر کے فرمایا سچے مرد اور سچی عورتیں۔ کیا؟ ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ سچے مردوں اور سچی عورتوں کی جزا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو یہ انعام ملے گا۔ حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ ارشاد فرمایا کہ سچ، صدق، یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سچائی جو ہے یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے، آدمی سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بے شک جھوٹ نافرمانی تک لے جاتا ہے،
اور نافرمانی جہنم میں لے جاتی ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک وہ کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ اور جھوٹ دونوں کے بارے میں یہاں پر حدیث مبارک کے اندر بیان فرما دیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سچا آدمی خدا کو پسند ہے اور جھوٹا آدمی اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر دوسری بات جو اس سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ سچائی جو ہے یہ خیر کی بنیاد ہے۔ سچائی خیر کی طرف لے کے جاتی ہے اور خیر بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جو آدمی سچا ہوتا ہے، یہ سچا ہونا بہت سی نیکیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، یہ بہت سی نیکیوں کی بنیاد بنتی ہے، ان کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو آدمی سچا ہوتا ہے اس سے افعال خیر سرزد ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے تو جھوٹ جو ہے یہ شر کی بنیاد بنتا ہے، اور شر جو ہے یہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سی برائیاں، اخلاقی برائیاں، بہت سی دنیاوی برائیاں، ان سب کا جو وجود ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا سچ بولنے والا اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا خدا کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ خیر کی طرف لے کے جاتا ہے اور خیر جنت کی طرف، اور جھوٹ شر کی طرف لے کے جاتا ہے اور شر جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو لہذا اپنی گفتگو کے اندر بطور خاص اس حوالے سے غور و خوض کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سچ بولنے کی عادی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک بخاری شریف کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ روایت کے الفاظ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گئے۔ کیسر روم کے پاس جب گئے تو کیسر روم نے اور وہاں جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ کیسر روم نے سوال کیا کہ نبی جو تمہارے درمیان جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے وہ تمہیں کس شے کا حکم دیتے ہیں، وہ تمہیں کیا کرنے کا کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کیا کرنے کا کہتے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ نبی یہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے آئے ہیں اسے چھوڑ دو، بتوں کی پوجا یہ وہ اسے چھوڑ دو۔ اور اگلی بات ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ وہ نبی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں اور ہمیں رشتہ داروں سے رشتے جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، ان سے اچھے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک جو ہے یہ اسلام کی بڑی بنیادی احادیث میں سے ہے، اور اس حدیث پر جتنا غور کریں ہم اپنے اسلام اور ایمان کی کیفیت کو اتنا ہی اچھے طریقے سے جانچ سکتے ہیں۔ وہ کیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اور یہ باتیں کر رہے ہیں بادشاہ روم کے پاس، کیسر روم کے پاس، اور یہ مدنی زندگی کا وہ زمانہ ہے کہ جب یہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ اب وہاں پر جو انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتایا کہ اسلام ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، ان کا خلاصہ اس حدیث مبارک کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں جو چیزیں بیان کی گئیں یہ اسلام کے بنیادی اوصاف و خصائل ہیں، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں جن کی حاجت اور جن کا حکم ہر مسلمان کو ہے۔ اب وہ ہیں کیا اور ہمارا عمل ان کے حوالے سے کیا ہے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے غور کرتے ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ کی عبادت کرو، اللہ جو ایک ہے، ایک معبود ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور باپ دادا جو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ اتنی بات کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اس حوالے سے تو ہر مسلمان اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہی کو معبود مانتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ تو توحید کے ہم قائل ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس توحید میں عبادت کا حکم بھی موجود ہے،
کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی صرف اسی کی کرو اور کرو، اسی کی کرو، اس پر تو ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کے عامل ہیں کہ اللہ ہی کی یعنی جب عبادت کریں اللہ ہی کی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ لیکن عبادت کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے یہ دوسرا میٹر، ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے یہ ایک دوسرا میٹر ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج نہیں کرتا، جو فرض حج نہیں کر رہا، جو زکوٰۃ نہیں دے رہا، جو راہ خدا میں نہیں خرچ کر رہا، وہ عبادت سے دور ہے۔ تسلیم اور ایمان کے اندر وہ صحیح ہے، لیکن عمل کے اندر وہ غلط راستے پر چل رہا ہے کہ وہ ان سے دور ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ نبی جو ہے وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، تو نماز کا حکم جو ہے یہ شروع سے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شروع اسلام کے اندر جو اعلان نبوت کے فوراً بعد جو وحی نازل ہوئی، اور جو چند وحی جو بالکل شروع کی ہیں ان کے اندر نماز کا حکم موجود ہے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے اندر جو ہے وہ نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ تو نماز جو ہے یہ بالکل شروع کی بات ہے اور شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ پہلے نمازوں کی تعداد مختلف تھی، شب معراج 5 نمازیں فرض ہو گئی۔ تو نماز ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اب اس بنیاد کے اوپر ہمارا کتنا عمل ہے اس کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اس پر غور کر لیں۔ پھر جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں خشوع و خضوع کتنا ہوتا ہے، اس نماز میں توجہ کتنی ہوتی ہے، اس نماز میں خدا کی یاد ہمارے دلوں میں کتنی ہوتی ہے، اس نماز کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کو کتنا اپنے ذہن کے اندر جگہ دیتے ہیں، اس پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہماری حالت بہرحال کوئی قابل رشک نہیں، کوئی قابل تعریف نہیں۔ اولا نمازوں سے دور، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس میں خشوع و خضوع کا نام و نشان نہیں، اور حالانکہ نماز اور وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ یہ وہ چیز ہے جو اسلام کے بنیادی اور ابتدائی تعلیمات میں سے ہے۔ تیسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ ہے صدق، سچائی۔ سچ بولنا جو ہے یہ اسلام کی بنیادی خصائل، اوصاف اور اخلاقیات میں سے ہے۔ اب سچ بولنا ہمارے معاشرے میں کتنا ہے اس پر ہم جتنا بھی غور کریں ہماری بری سے بری حالت ہی ہمارے سامنے آئے گی۔ اس قدر جھوٹ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے کہ کوئی سچا آدمی مل جائے تو اس کو جدا گانا نومینیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ آدمی بڑا سچ بولنے والا ہے۔ یعنی جھوٹ اتنا عام ہے کہ کسی آدمی پر اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کاروبار کرنے والے وہ اپنے کسٹمر سے جھوٹ بولیں گے، کاروباری حضرات آپس کے اندر جھوٹ بولیں گے، جاب کرنے والے آپس کے اندر جھوٹ بولیں گے، دوست ہیں وہ آپس کے اندر ملاقات میں جھوٹ بولیں گے۔ یعنی جھوٹ قدم قدم کے اوپر جو ہے زندگی کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور سچے آدمی کا ملنا جو ہے یہ ایک قسم کی کو کرامتی شمار کی جاتی ہے کہ بھئی یہ آدمی ماشاءاللہ بڑا سچا ہے، اس کی زبان سچی ہے، وہ بڑی سچ کی پرواہ کرتا ہے، وہ بولنے کے اندر صدق کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ تو جھوٹ ہمارے ہاں اس قدر عام ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، بس اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے۔ کسی نے کو کام کرنے کا کہا بھی میں نے آپ سے کام کہا تھا آپ نے کیا نہیں میں نے کوشش کی تھی لیکن اصل میں وہ بندے سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس سے رابطہ نہیں ہو سکا، حالانکہ کوشش ہی نہیں کی ہوتی۔ تو یوں جھوٹ بولنا جو ہے یہ اس قدر عام ہے، حالانکہ سچا ہونا جو ہے یہ مسلمان کی نشانی ہے، اور سچ جو ہے یہ اسلام کے بنیادی اوصاف میں سے ہے۔ اس کے بعد اگلا وصف جو بیان کیا وہ ہے پاک دامنی۔ پاک دامنی کہ آدمی کے اندر بے حیائی نہ ہو، بے شرمی نہ ہو، با حیا ہو اور شرم اور لحاظ والا ہو۔ اب یہ پاک دامنی کدھر گئی؟ تو یہ ہمارے موبائل نے، یہ ہمارے انٹرنیٹ نے، یہ ہمارے ٹی وی نے، یہ ہمارے ڈراموں نے، یہ ہمارے فلموں نے اس کو اڑا دیا۔ گھر گھر کے اندر نیٹ بھی موجود، نہیں تو کم از کم ٹی وی ضرور موجود، اور بالفرض کو خوش نصیب ایسا ہو کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو اس کے گھر کے اندر موبائل ضرور موجود ہے۔ اور پھر ہمارا جیسا معاشرہ ہے، ہمارے جیسے بازار ہیں، ہماری جیسی مارکیٹیں ہیں، ہمارے جیسے گھروں کا ماحول بنتا جا رہا ہے، ان تمام ہمارے ہاں جیسے اسکول اور کالج کے اندر جو صورتحال ہے، جو کو ایجوکیشن کے اندر ہے، جو لڑکے لڑکیوں کا ملاپ اور ملاقات ہے، جو شادیوں کی حالتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا کہ پاک دامنی کا کوئی ابتدائی درجہ جو ہے وہ تو ہمارے ہاں پایا جاتا ہوگا، لیکن اعلیٰ درجے کی شرم و حیا اس کا شاید نام و نشان بھی
مٹتا جا رہا ہے، اور جس قدر تیزی سے ہمارے اخلاقیات تباہ ہو رہے ہیں، جس قدر تیزی کے ساتھ پردہ اور حیا اور شرم ختم ہوتی جا رہی ہیں، بعد میں پھر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پھر اسی کو رو رہے ہوں گے، اور جب تباہی مچ رہی ہے اور بربادی ہو رہی ہے، اس وقت اس پر غور کرنے والوں کی کمی ہے، اس وقت اس پر غور نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ یہ وہ چیز کہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نبی جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کے اندر جو احکام ہیں، ان احکام میں ایک حکم پاک دامنی کا ہے، پارسائی کا ہے اور حیا کا ہے۔ پھر اگلا حکم صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کسی جگہ رائج ہے، کسی جگہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مفاد پرستی جو ہے یہ اس کی جگہ لیتی جا رہی ہے۔ جہاں پر جس کے ساتھ مفاد وابستہ ہے اس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اس کے ساتھ تعلق بھی ہے، اس کے ساتھ میل ملاپ بھی ہے، اس کے ہاں آنا جانا بھی ہے، اس کو تحفے تحائف کا لینا دینا بھی ہے، اس کو فون بھی کرنا ہے، اس سے اچھے طریقے سے مسکرا کر ملنا بھی ہے، جہاں پر مفاد ہے۔ اور اگر مفاد نہیں ہے تو اب خواہ وہ سگا بھائی ہو، وہ بہن ہو، وہ خالہ ہو، یا وہ کوئی اور رشتہ دار ہو کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، آدمی ان سے کنی کترانے کی کوشش کرتا ہے، ان سے دور ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مطلقاً صلہ رحمی کا حکم دیا گیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کو بیان کرتی ہے، جس میں سے صدق اور سچائی کا بیان بھی موجود ہے کہ سچ بولنا جو ہے یہ مسلمانوں کے بنیادی اخلاق و اوصاف میں سے ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے مراقبہ کے بارے میں۔ مراقبہ ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری ہر حالت و کیفیت اللہ تعالیٰ کے سامنے عیاں ہے، کوئی شے اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں۔ یہ مراقبہ ہے۔ مراقبے کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر فرمایا ہے، جس سے مراقبے کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 4 ہے، فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں پر بھی ہو، تم جہاں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے، اپنی رویت سے، اپنے بصر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 ہے، فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر نہ کوئی زمین میں شے پوشیدہ ہے اور نہ آسمانوں میں۔ آسمان و زمین کی ہر شے اللہ پر ظاہر ہے، کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب نگرانی میں ہے، یعنی وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ چوتھی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانتیں اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو آنکھیں خیانت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ آیات مبارکہ جس سے جو مفہوم ہمارے سامنے آ رہا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی شے پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی فرما رہا ہے، وہ ہماری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے دل کے اندر جو منصوبے اور پلان بنتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہم جہاں پر بھی ہوں، اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے مراقبہ کیا جائے گا، جن کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا، جنہیں اپنے ذہن کے اندر بٹھایا جائے گا کہ میری ہر حالت و کیفیت، میرا ہر قول و فعل، میری ہر بات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور جو سننے کی بات ہے اسے سنتا ہے۔ تو لہذا جب یہ تصور آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میں اگر برا عمل کرنے لگا ہوں تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں بری بات کہنے لگا ہوں تو خدا میری بات کو سن رہا ہے، اگر میں کسی گناہ کا ارتکاب کرنے جا رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں،
اللہ تعالیٰ میرا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ تو جب یہ بات آدمی کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے اور اس کا استحضار ہوتا ہے تو پھر آدمی گناہ سے بچتا ہے، اور یہ مراقبہ ہے۔ اور بزرگان دین کی زندگی کے اندر یہی وصف اعلیٰ درجے کا پایا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ گناہوں سے دور نیکیوں کے قریب اور خدا کے مقبول بندوں کے اندر شامل ہو گئے۔ اس کا ایک بڑا پیارا واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا نمازوں کا پابند اور بڑا پرہیزگار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چند دن دیکھا کہ فلاں نوجوان نہیں آ رہا تو آپ اس کے گھر چلے گئے اور اس کے والد سے ملے اور پوچھا کہ آپ کا بیٹا وہ مسجد میں نظر نہیں آ رہا کئی دنوں سے۔ اس کے باپ نے جواب دیا کہ حضور میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو بڑا شوق لگا کہ اتنا اچھا پرہیزگار نوجوان اس کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کیسے انتقال ہوا؟ باپ نے جواب دیا کہ حضور میرا بیٹا نماز پڑھ کے مسجد سے گھر آیا کرتا تھا عشاء کی نماز کے بعد۔ ایک دن وہ مسجد سے جب گھر آ رہا تھا تو راستے کے اندر ایک لڑکی اسے ملی، اور اس لڑکی نے میرے بیٹے کو اپنے گھر بلایا، گھر بلا کے اسے گناہ کی دعوت دی اور اپنے اوپر قدرت دی۔ میرا بیٹا جب اس کے قریب ہوا اور گناہ کا ارتکاب کرنے لگا تو فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال آتے ساتھ ہی وہ اسی وقت وہاں سے اٹھا اور روتا ہوا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے یہی واقعہ مجھے سنایا، اور جب وہ اسی بات پہ پہنچا کہ میں گناہ کرنے کے قریب تھا کہ مجھے خیال آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور وہ اسی وقت اس کی روح اس کے بدن سے پرواز کر گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ متاثر کن واقعہ سنا تو فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ آپ اس کے والد کے ساتھ اس لڑکے کی قبر پر گئے اور اس کی قبر کے پاس جا کے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تم بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ راوی فرماتے ہیں کہ قبر سے جواب آئی، اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اس نے مجھے 2 ہی جنتیں عطا فرمائیں۔ یہ وہ مراقبہ ہے جو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ یہ مراقبہ کرتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے علم و قدرت کے ساتھ وہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں پر بھی ہوں اور میں اس کی نگرانی میں ہوں، میری ہر بات کو وہ سنتا ہے، میرے ہر عمل کو وہ دیکھتا ہے، تو یہ مراقبہ اسے گناہوں سے دور لے جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد تقویٰ کا باب ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور برائی سے، اور ہر اس شے سے جو بندے کو آخرت میں نقصان پہنچا سکے۔ ہر وہ شے جو بندے کو آخرت میں نقصان پہنچا سکے، اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب اس کے مختلف مراتب ہوں گے۔ جو شے آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے اس سے بچنا اتنا ہی ضروری ہوگا۔ جیسے کفر و شرک ہے، کفر و شرک سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے، تو ان سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے کہ تمام فرضوں سے بڑا فرض۔ حرام یہ آخرت میں بہت نقصان پہنچانے والا، لہذا اس سے بچنا فرض۔ تو وہ تقویٰ کہ جس کا تعلق حرام کے ساتھ ہے، کہ حرام سے بچنے کی جو صورت ہے وہ تقویٰ فرض کے درجے میں آ جائے۔ اسی طرح اس کے پھر اور درجات بنتے جائیں گے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس وصف پر زور دیا گیا ہے وہ یہی تقویٰ، پرہیزگاری اور خدا خوفی ہے۔ سب سے زیادہ اسی کا بیان کیا گیا۔ تو اب تقویٰ یعنی بچنا، بچنا شرک سے ہوگا، بچنا کفر سے ہوگا، بچنا گمراہی سے ہوگا، بچنا گناہ کبیرہ سے ہوگا، بچنا گناہ صغیرہ سے ہوگا، اور اس کے ساتھ بچنا ان خواہشات و لذات سے ہوگا
کہ جو فی نفسی ہی اگرچہ جائز ہیں لیکن آدمی کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں اور بعض اوقات گناہوں تک لے جاتی ہیں۔ تو بہت زیادہ حلال استعمال کرنے سے، بہت زیادہ لذات میں پڑنے سے بچنا جو ہے یہ بھی تقوی کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن کم از کم گناہ سے بچنا یہ تقوی کی وہ صورت ہے جو ضروری ہے، گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، بہر صورت اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور کتنا بچنا ہے، تقوی کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، یعنی اتنی اللہ کی اطاعت کرو، اتنے اللہ کے احکام کو بجا لاؤ، اتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو جتنی تمہاری طاقت، کیونکہ طاقت سے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی کمزوری کی وجہ سے یا اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے یا شیطان کے غلبے کی وجہ سے یہ کہے کہ گناہوں سے بچنا میرے لیے تو بڑا مشکل ہے لہذا میں گناہ کر لوں، یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جیسے تیسے مجبور کر کے بہر صورت اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، جتنا بن پڑے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ تقوی کی فضیلت بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ نکلنے کا راستہ بنا دیتا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے، یعنی وہ مشکلات میں پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نجات کا راستہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری فضیلت بیان فرمائی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں بندے کو تصور بھی نہیں ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے رزق مل جائے گا، متقی آدمی کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگ اسی پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا رزق تنگ ہے، ہماری روزی کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں کہ جن کا تعلق رزق روزی کے ساتھ ہے اور روزگار کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے اس وعدے پر سچے دل کے ساتھ یقین کر کے تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کیسا پورا کرتا ہے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں، یہ جتنی بے روزگاریاں ہیں، یہ جتنی رزق کی کمی ہے، یہ جتنی روزی کے اندر تنگی ہے، یہ تمام کی تمام دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ تقوی کی فضیلت بیان فرماتا ہے، سورہ انفال کی آیت، ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا اور تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ فضل والا عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کا مطلب کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب پچھلی آیت اور اس آیت کو اگر ملا کے دیکھیں تو گویا تقوی وہ وصف ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنا، وہ وصف ہے، وہ ایسا عظیم کام ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کا بھی بھلا ہوگا اور آخرت کا بھی بھلا ہوگا۔ دنیا کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشکلات سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ متقی کو راستہ دے دے گا،
اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا فائدہ، اور آخرت کا فائدہ ساتھ ہی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹا دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو گویا دنیا اور آخرت دونوں جہان کا فائدہ تقوی کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے، اپنے متقین بندوں کا قرب عطا فرمائے اور متقی لوگوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول